اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، میری پہچان میں آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اخوت اور بھائی چارگی۔ اب یہ اخوت اور بھائی چارگی دین اسلام میں اتنی اہم ہے اور اتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے رسول سرور دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو عرب کا معاشرہ تھا وہ ہم آپ سب کتب میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا حالت تھی کہ ہر طرف جنگ و جدال ہے، فتنہ و فساد ہے، قبیلوں کی آپس کی جو لڑائی جھگڑا ہے اور جو جنگیں ہیں وہ نسل در نسل جاری رہتی ہیں، یعنی برسہ برس تک وہ جو فساد ہے وہ لڑائیاں ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے، آپ کے مزاج نے ان کے دلوں کو بدلا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جب مبعوث فرمایا اور اس کے ساتھ جو ایک انقلاب برپا ہوا وہ یقینی طور پر ہم اور آپ کتب سیرت میں پڑھتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو ایک نعمت، ایک انعام پروردگار عالم نے عطا فرمایا، اور اس کو کس طرح سے بیان فرمایا؟ سورہ آل عمران میں مفہوم ہے، ترجمہ اس کا کچھ مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ اسی انعام کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ اور تم پر اللہ کا جو انعام ہے اس کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے، یعنی جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے قلوب میں محبت ڈال دی، سو تم اس کے انعام کے ساتھ، اس کے انعام کے سبب آپس میں بھائی بھائی بن گئے یا بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہ محبت، یہ اخوت، یہ بھائی چارگی، یہ الفت کا جو جذبہ ہے ناظرین محترم، جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اہل ایمان کو عطا فرمایا، اور یہ سب کا سب جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر ناممکن تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آج ہم اخوت اور بھائی چارگی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے ابھی فی زمانہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پنپنے کی ضرورت ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بہترین عنوان پر بہترین انداز سے گفتگو فرمائیں گی، تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ بہت خوش رہیے، آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر رونق افروز ہیں جناب زرمینہ ناصر صاحبہ، جداگانہ انداز ہے، سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زرمینہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو بھی، زرمینہ آپ کو بھی۔ ابتدا کر لیتے ہیں آپ اخوت اور بھائی چارگی، جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار بھی کیا۔ اخوت بھائی چارگی سے سب سے پہلے ابتداً ہماری بہنوں کو یہ بتا دیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے، پھر دین اسلام نے اس کی جو اہمیت ہے اس کو کیسے بیان کیا ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، اور پھر فرمایا فاصلحوا بینکم، کہ ان میں صلح کروا دیا کرو۔ صلح کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ دیکھیں، اخوت تین طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو ان رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے اور بار بار صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ اس کو اخوت بالدم کہتے ہیں، کہ خون کے نسب کے ذریعے ان لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کی کیئر کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے اخوت بالعقیدہ، کہ جس نے اسلام کو قبول کیا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے جو تمہارا فکری، اعتقادی، نظریاتی ایک تعلق بنتا ہے وہ اخوت بالعقیدہ ہے۔ وہ بالدم والی محدود ہے، رشتہ دار محدود ہے، نسب سے جو رشتے آئے ہیں وہ ایک چھوٹا سا خاندان ہے، مگر اخوت بالعقیدہ غیر محدود ہو گیا۔ اب جس نے اسلام قبول کیا وہ ایک دینی بھائی کے اس رشتے میں منسلک ہو گیا کہ جس کا خیال رکھنا، جس سے محبت کا سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری بنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اسلام نے یہیں تک محدود نہیں، بلکہ ایک تیسری قسم ہے، وہ ہے پورے انسانوں
پر چائی ہوئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو خیر الامم ہونے کا منصب عطا کیا تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب یہاں دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ جو نان مسلمز بھی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے کہ تمہیں خیر الامم بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. تو تمہاری بھی رحمت کا دائرہ، تمہاری بھی محبت کا دائرہ، خیال رکھنے کا دائرہ اتنا وسعت والا ہو. اب ہم آتے ہیں اخوت بالعقیدہ پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ دیکھیں انما المومنون اخوۃ کو بھی دیکھیں، اخوت کے لفظ کو بھی دیکھیں. یہ لفظ بنا ہے اخن سے، اخن کہتے ہیں بھائی کو. تو یعنی جس نے اسلام کو قبول کر لیا وہ اس دائرے میں آ گیا کہ جس میں وہ اب تمہارا دینی بھائی بن گیا ہے، جس کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک مستحکم رشتے پر مبنی ہے. تو یہ اس پر فوقیت ہو گیا کہ اس نے عقیدے کو قبول کر لیا تو اب رنگ نسل زبان وطن وہ قیدیں پیچھے رہ گئیں. اب وہ تمہارا ہم عقیدہ ہو گیا، وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، وہ بھی حضور کو ماننے والا ہے. تو اس رشتے سے وہ اب تمہارا بھائی ہو گیا، اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اس کی اہمیت بڑھ گئی. اب فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے المسلم اخو المسلم. اب یہاں بھی پھر لفظ آیا اخن کا کہ بھائی ہے تمہارا. المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس سے تکلیف نہیں پہنچاتا. اور جو اس طرح کے فرامین ہیں ان میں دیکھیں تو بے شمار حقوق ملتے ہیں کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اس کا خیال رکھتا ہے. تو ساتھ اس کے ساتھ کسی طرح کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ سے کام نہیں لیتا، آسان طریقے سے اس سے پیش آتا ہے، اس نے سلوک کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جہاں قصاص کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی جو راستہ رکھا کہ کسی طرح خطا سے قتل بھی ہو جائے فمن عفی لہ من اخیہ، تمہارے بھائی سے غلطی سے ہو گیا تو اب اس سے معافی کے لیے راستہ کھول دیا کہ اگر وہ دیت دیتا ہے تو اسے معاف کر دو. تو وہاں بھی جو لفظ استعمال ہوا علماء کہتے ہیں اخی کا کہ تمہارا بھائی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنا دائرہ وسیع ہو گیا کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے صلح کرو. اول تو لڑائی جھگڑا ہونے ہی نہ دو، ہو جائے تو صلح کراؤ. خبردار جو جھگڑے کو ہوا دی، خبردار جو اس جھگڑے کو بڑھایا یا ان دونوں کی دلوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی، یاد رکھو یہ شیطان کا کام ہے. شیطان تمہارے دلوں میں عداوت ڈالتا ہے. تمہارا کام کیا ہے کہ دونوں میں صلح صفائی کے لیے اپنی کوششوں کو لگاؤ. اور یہاں تک آتا ہے کہ میاں بیوی میں بھی عداوت ہو جائے تو اس میں بھی صلح کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے. یہی عالم ہے کہ مسلمان بھائی سے ناراض ہو گیا تو حکمتاً اس کو ملانے کے لیے اگر کسی جگہ خاموش رہنا پڑے تو خاموش ہوتے ہوئے ان کی صلح کے لیے اچھے الفاظ میں کوشش کرو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پھر اس رشتے میں منسلک ہو جائے. صحیح، یعنی ضرورتاً نہیں حکمتاً آپ نے بڑی پیاری بات یا مصلحتاً اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اسلامی جو اخوت ہے، جو بھائی چارہ ہے، وہ اس قدر خوبصورت. اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے کتنے خوبصورت اصول وضع کیے ہیں. اور اگر کیونکہ ہم بار بار ہم بڑے شرمندہ ہیں، در حقیقت ہم بہت شرمندہ ہیں. ہم ان اصولوں سے، اس نظام ریاست کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں یا یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں بھائی چارگی کے حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، تمام تعلیمات جو اسلام نے دی ہیں ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کر لیتے ہیں زرمینہ اللہ کے رسول سرور دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے. ہماری جو تعلیمات ہیں، میں جس طرح سے ابھی ہم گوش گزار کر رہے تھے اپنے ناظرین کے کہ واقعی در حقیقت ہم تعلیمات سے، جو تعلیمات مصطفیٰ ہے، جو دینی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے، اس سے بہت زیادہ دور ہو گئے. کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا اور بہت اہم سوال کیا آپ نے.
دیکھیں جب ایک انسان دائرہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ توحید کا علمبردار ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی فیملی کنسیڈر کرنے والا ہوتا ہے، سمجھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اور ذات پات کے جو ڈفرینسز ہیں، جو امتیازات ہیں، وہ بالکل مٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ دوسروں کو سپیس بھی دیتا ہے، ان کی عزت و احترام بھی کرتا ہے، ان کا خیال بھی کرتا ہے، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت بھی کرتا ہے، ہر طرح سے اس نے سلوک کا وہ علمبردار سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پازیٹیوٹی مزید پھیلے اور معاشرہ جو ہے وہ پیار، محبت اور امن و سکون کا مرکز بن سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مومن کا بھائی ہے، وہ جب نہ تو خود اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو تو تب بھی وہ اس کو پروٹیکشن دے گا، اسے بچائے گا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اور اس کو حقیر کنسیڈر نہیں کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو ہے وہ تقدس بھری ہے ہمارے لیے، کہ ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، ہم نے اس کو کل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کہ ہم اس کے تقدس کو مجروح کرنے کی، اس کی پامالی کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی میں حدیث مبارکہ بتا رہی تھی کہ ہم نے حقیر نہیں سمجھنا کسی دوسرے مسلمان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ فرمایا یہاں تقویٰ کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو یہی اس کا حسن سلوک ہے۔ پھر مسلمانوں کو جسد واحد کی مانند قرار دیا گیا کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے، کوئی دانت میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرنے والا بنتا ہے، تو ہم نے پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اب دیکھیں وہ آئینہ ہے، وہ اس کے دکھ درد کو سمجھے گا، دیکھے گا، محسوس کرے گا، تو ہی تو اس کی مدد کرے گا نا، تو ہی تو اس کا احساس کرنے والا بن سکے گا، تو ہی تو اس کے لیے سوچنے والا، اس کی فکر کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا بن سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ امت مسلمہ کو یا مسلمانوں کو آپس میں مستحکم عمارت کی مانند قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک دست اقدس کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پیوست کر کے فرمایا کہ اس طرح سے ان کی امپورٹنس سے اہمیت ہے کہ جو اینٹیں ہیں وہ ساری اس عمارت کی وہ ایک دوسرے کو قوت دے رہی ہیں، طاقت دے رہی ہیں، یونائٹ کر رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے مستحکم عمارت کی مانند ہے ہم امت مسلمہ، تو ایک دوسرے سے حسن سلوک کا جذبہ اچھے انداز میں اپنانا چاہیے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر ہم یہ فارمولہ اپنا لینا اور دوسرے کے لیے وہ بھی وہی پسند کریں، تو میرا خیال ہے معاشرے کے اندر بہت سارے پازیٹیو چینجز آ سکتے ہیں۔ پھر ہم سورہ حجرات کی روشنی میں جو بہت ساری باتیں اور گفتگو ہم تک پہنچتی ہے، جو پیغامات خوبصورت ہم تک پہنچتے ہیں کہ ہم نے کسی کا تمسخر نہیں اڑانا، کسی کو برے القابات سے نہیں پکارنا ہے، کسی کے لیے دل میں بغض اور حسد نہیں رکھنا ہے، پھر کسی کی ٹور تجسس میں نہیں لگنا ہے، اور جہاں جہاں سوسائٹی کے اندر کسی کو بھی ہماری مسلمان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ پھر ابھی باجی جان نے بڑا خوبصورت ہمیں ارشادات اور پیغامات دیے صلح کے حوالے سے، کہ فی زمانہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اختلاف ہو گیا ہے، تلخ کلامی ہو گئی ہے، انسان ہے، تو ہمیں صلح جوئی کی جانب ضرور گامزن ہونا چاہیے، اور یہ میں نے باجی جان سے سیکھا، اور یہ ہمیشہ ڈیلی روٹین آف لائف میں ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے اور پریکٹیکلی کر کے دکھا رہی ہوتی ہے کہ صلح کرو اور دل سے بغض کو، حسد کو، یا کوئی اختلاف ہو گیا تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں مومن جو ہے وہ سراپا خیر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے، زبان سے، اس کے جسچر سے، اس کے کسی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہی تو اس کا حسن سلوک ہے۔ وہ ہمیشہ سلامتی اور خیر تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ امن و امان کا پیمبر ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو انسان کو اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے کہ کیا میں ایسا کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے دائرہ کار میں رکھے گی، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کمی نظر آتی ہے تو زینب اس پر غور و فکر کرنے کی اور ان دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل سے، اور وہی مثال جو ہم بارہا دیتے ہیں کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو درد محسوس کرنا ہے، اسی طرح سے اہل ایمان کا یہ تقاضا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس ہونا، یہی ہماری تعلیمات ہیں، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا جو اسلام ہے، دین اسلام، یہ ہمیں یہی تقاضا کرتا ہے، اور ہم سے اس پر عمل کا جو باقی ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یہ تمام
تمام چیزیں جو مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، رواداری اور صلح جوئی کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ تمام وہ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اخوت کی، بھائی چارگی کے حوالے سے، اور جناب یہ جس طرح سے اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہ جو اہل ایمان کا ایک بنیادی وصف بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اب جس طرح ہم بھائی چارگی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بھائی چارے کی بات کی جائے تو جو مواقعات مدینہ ہے، اس کو ڈسکس کیے بغیر یہ موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مواقعات مدینہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ اخوت کیا ہے، اس کو ایک شعر میں میں جواب دینا چاہوں گی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ جب تک ایک اسلامی حکومت رہی، اسلامی خلافت رہی، آپ دیکھیں تو اس وقت تک یہ رہا کہ کسی بھی جگہ مسلمان تکلیف میں ہوتے تھے تو ایک سارے مسلمان متحد ہو جاتے تھے۔ اخوت اتحاد اور متفق ہونا لاتی ہے۔ اخوت بھائی چارگی کو، محبت کو، رحم کے جذبوں کو، ایک مظلوم کی مدد کے جذبوں کو ابھارتی ہے۔ مواقعات مدینہ کی چلیں اس مثال کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ پاک سے، کیونکہ مکہ پاک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو پا رہا تھا، کفار مکہ کا ہولڈ تھا۔ تو مدینہ پاک سے آئے، اللہ نے ان خوش نصیبوں کو یہ سعادت عطا کی، انہوں نے بیعت کی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، نبی کریم علیہ السلام کو دعوت دی۔ اب مسلمانوں نے جو مہاجرین ہیں، جو مکہ پاک میں رہنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، گھر بار چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اس وطن کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پاک پہنچے ہیں۔ اب کیونکہ وطن تو ان کا مکہ پاک تھا، اور مکہ پاک میں تجارت ان کا پیشہ تھا، کیونکہ یہ زمین زرخیز نہیں تھی کھیتی باڑی کے لیے، جبکہ مدینہ پاک ایک زرخیز زمین کا حامل خطہ تھا، جہاں کھجوروں کے باغات تھے اور لوگوں کا پیشہ زراعت تھا۔ گویا ان کی تجارت بھی وہیں رہ گئی، وہ بھی ایک طرح سے وہ باب بند ہو گیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا۔ اب ظاہری معاشی طور پر کوئی وہاں رہنے کو ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کوئی وہاں ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہے۔ آپ سفر پر جیسے نکلتے ہیں تو سفر پر جاتے ہوئے یہ سارے سامان نہیں ہوتے، تو وہ لوگ انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک پہنچے تو اب سب سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ ان مہاجرین مکہ کی آبادکاری تھا، کیونکہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں، اس دین کی خاطر آئے ہیں۔ تو یہ مواقعات ایک اتنا خوبصورت تاریخ کا سنہرا باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تمام مہاجرین و انصار کو جمع کیا جو اس وقت آئے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 90 آتی ہے روایات میں، کہ جن میں 45 مہاجرین تھے اور اتنے ہی انصار مدینہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے ایک فرد کو، ان کو دونوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ یہ اس کی ذمہ داری میں دیا، کیونکہ انصار مدینہ لوکل ہیں، مقامی ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اور انہوں نے اس خوش دلی سے، ایک طرف تو گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا ہے، اور فقط یہی نہیں کہ وہ زبان سے مرحبا کہہ رہے ہیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کے ذریعے انہیں بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے اس بھائی کو ایسے لیا جیسے خونی بھائی ہوتا ہے، جیسے نسب کا بھائی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی جائیداد، اپنا گھر بار، اپنی ہر چیز اس مہاجر بھائی کے سامنے رکھی، اس کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ ہم ایک بیوی کو طلاق دیں تو آپ اسے اپنے عقد میں لے لیں، جو انہوں نے گوارا نہ کیا، بعض روایات میں آتا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ساز و سامان اس سے یک لک 2 حصوں میں کیا اور دوسرا حصہ مہاجر بھائی کو دیا۔ اب مہاجرین کو عادت تھی تجارت کی، اور وہاں کے لوگ زراعت پیشہ تھے۔ اب ان دونوں کے ملاپ سے کیا ہوا، زراعت کو بھی ترقی ہوئی، کہ جہاں کھیتی باڑی میں ضرورت پڑی وہاں مہاجرین نے ساتھ دیا، خود انہوں نے تجارت کے پیشے کو اپنایا، اور وہاں جہاں ضرورت پڑی انصار نے ان کا ساتھ دیا۔ تو ایک معاشی طور پر ایک ایسی سرگرمی اس معاشرے میں پنپنے لگی
کہ جس سے دونوں طرف سے استحکام پہنچا، معاشی سطح پر بھی، معاشرتی سطح پر بھی. تو یہ تو ایک مواخات کا اس وقت کا وہ واقعہ تھا کہ جس کے ذریعے وہ ریاست وجود میں آئی اور مسلمانوں نے وہاں رہنا شروع کیا. اب غور کریں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی علاقے میں ہیں، جب اخوت کا دائرہ ہم اخوت بالعقیدہ کی بنیاد پر ہی اس کو غیر محدود قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی کئی تنگ دست لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی معاشی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی. تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بحیثیت قوم کے کہ ایسے گروہ اور ایسے اقوام کا ہاتھ پکڑیں، انہیں اپنے ساتھ ملائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کی بہت تعریف کی اور اس تعریف کرنے کا سبب بتایا کہ کیا کہ جب ان کے ہاں قحط پڑتا ہے تو جو ان کے امیر اور خوشحال لوگ ہیں وہ ایک دسترخوان بچھاتے ہیں جس پر تنگ دستوں کو بھی بٹھاتے ہیں اور سب مل کر کھانا کھاتے ہیں. تو یہ صورتحال صرف کسی ایک زمین کے خطے پر محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہوں یا کسی بھی حوالے سے تنگ دستی کا شکار ہوں یا ان کی معاشی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، تو باقی مسلمان جو خوشحال ہیں، جن کی اچھی ایک رہن سہن ہے، ان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. بے شک. اور آپ غور کریں تاریخ میں ایک خاتون نے آواز دی تھی تو محمد بن قاسم وہاں سے آ گیا تھا. یہ خطہ اس بدولت اسلام قبول کیا تھا اس نے. تو مظلوموں کی مدد کرنا، تنگ دستوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، سیسا پلائی دیوار کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا. بے شک. تو یہ ایک اور یہ جو ذمہ داری مواقعات کا آپ نے ارشاد فرمایا نا آپا، میں چاہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ایک تو خوبصورت انداز سے آپ نے اس پورے سینیریو کو بیان کیا کہ ہماری جو بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اس کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا ان کو، اور اس سے جو سبق ملتا ہے، جو میرا سوال تھا وہ بھی بہت پیارے انداز سے آپ نے بیان فرمایا ہے. تو یہ مواقع جو بین المہاجرین اور انصار کے درمیان تھا، یہ اتنا خوبصورت جو معاہدہ تھا، ایک اتنا خوبصورت تعلق جو دونوں کے درمیان قائم ہو گیا، اس سے ہمیں بہت اسی طرح سے بھائی چارگی کا سبق ملتا ہے، اخوت کا، ہمدردی کا، مساوات کا سبق ملتا ہے. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں حجۃ الوداع کے حوالے سے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے زرمینہ کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اخوت کا، بھائی چارے کا جو ہے درس دیا ہے. اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے اگر اس کو ایسوسیٹ کریں خطبہ حجۃ الوداع کے تعلق سے بھائی چارگی کو، کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ زینب. بالکل خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. آج بھی جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایمان کو حلاوت بھی عطا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا جذبہ ہے وہ دل میں اور زیادہ وہ تڑپ اور وہ کشش اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور توانائی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ ورلڈ ہیومینٹی کا ایک خوبصورت چارٹر ہے جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اور اس کی ایک ایک جو پوائنٹس ہیں یا جو میسیجز ہم تک پہنچے ہیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمینی کا، ان کی روشن خیالی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اتنا جامع ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سارا عالم ایک طرف ہے، آپ کا خطبہ ایک طرف، ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کا انبار لیے، مگر آپ کا سچا سیدھا آخری خطبہ ایک طرف. سبحان اللہ. تو یہ اتنا پیارا خطبہ، اتنا جامع کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو جب سے قوت گویائی عطا فرمائی، قوت نطق عطا فرمایا، تب سے لے کر جتنے بھی خطبات پیش کیے گئے ان میں سب سے جامع اور خوبصورت اور جو عالمگیر اور آفاقی حیثیت رکھتا ہے وہ یہی خطبہ. اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 1 لاکھ سے زائد ان کی تعداد ہے تقریباً، ان سے آپ خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں سن کر مفہوماً کہ آپ دیگر لوگوں تک بھی پہنچائے اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچی. اس میں آپ نے بات کی اخوت اور بھائی چارگی کے حوالے سے اسپیشلی. تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکریم انسانیت کی جانب توجہ دلائی کہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا تقدس ہم پہ فرض قرار دے دیا کہ یہ تمہارے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی ہم نے ان کی تقدس کی پامالی خدا نخواستہ وہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میتھڈ آف ٹیچنگ دیکھیں کہ جس طرح ایک ٹیچر ایک امپورٹنٹ بات کو اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے نا، تو پہلے کوشچن کرتا ہے کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا مقام ہے. تو اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عروج پر نظر آتا ہے کہ وہ خاموشی سے ادب سے سن رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو
حرمت والا ہے، یہ موقع حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان مال عزت و آبرو بھی تمہارے لیے حرمت والی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی انسان کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کی بنیاد تقوی کو قرار دیا گیا، فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی کو قرار دیا گیا۔ پھر جتنے کمزور لوگ ہیں جیسے کہ غلام ہیں، جیسے کہ خواتین کے حقوق کی جانب ایمفسائز کیا گیا، پھر بیویوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ پھر عصبیت کا خاتمہ کیا گیا، جتنے بھی قومی اور لسانی اور یہ جو نعرے ہوتے ہیں اور قومیت کے اور تفاخر کے، ان تمام تعصبات کا خاتمہ کیا گیا، سود کا خاتمہ کیا گیا۔ پھر آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ قبائل شروع میں بہت جنگ و جدل پر آمادہ ہوتے تھے، اور وہ قتل و غارت گری نسل در نسل منتقل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکریم انسانیت کی جانب ہماری توجہ دلا کر اس کا بھی خاتمہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک تکریم انسانیت کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہے گا، لیکن کس چیز پہ یہ بیس کرتا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اور یہ خطبہ اتنا عالمگیر ہے، اتنا آفاقی ہے، اتنا روشن ہے کہ آج بھی ہم اس کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت کا، جو امن کا، جو بھائی چارگی کا، جو مودت کا سلسلہ اور جو خوبصورت پیغامات اس میں ہمیں دیے، وہ ہمارے لیے ایک روشن مینار اور مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی مختصراً یہ کہ اس میں اصلاح عقائد و اعمال کی گئی، عصبیت کا خاتمہ کیا گیا، تعصبات کا خاتمہ کیا گیا، تفاخر کا خاتمہ کیا گیا، مساوات کو قائم کرنے کی جانب اور محبت اور امن اور اتحاد کی فضا کو معاشرے میں قائم کرنے کی جانب ہماری توجہ دلائی گئی، جو ہمیں مکمل ضابطہ حیات مہیا کرتی ہے۔ بے شک، بہت ہی مکمل اور جامع انداز سے خطبہ حجۃ الوداع جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، اور خاص طور پر جو اخوت اور بھائی چارگی کے حوالے سے اس خطبے میں جو چیدہ نکات تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، یعنی اخوت اور بھائی چارگی۔ اس وقت جناب مجھے ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج جو موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اخوت اور بھائی چارگی۔ اسی حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور اسی تعلق سے ہماری مہمان شخصیات سیر حاصل گفتگو ارشاد فرما رہی ہیں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی، اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی۔ اس تعلق سے ہمارے ساتھ موجود ہے شریک گفتگو مہمان شخصیات امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ آپ باہمی اخوت اور بھائی چارگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ باہمی اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے کون سے جو اقدامات ہیں خاص طور پر یا اقدار اور رویوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اخوت کو فروغ ملے تو پہلے ہمیں ان اسباب پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ جو اخوت کو پنپنے نہیں دے رہے، جو ایک اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے، جس سے ایک بڑھ رہا ہے، ایک خلیج بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ تو میں 3 چیزیں کہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں دین کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بہت سٹرگل کر رہے ہیں، مگر دینی تعلیم کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارے رویے، اور خاص طور پر میں دیکھوں کہ یوتھ ہے، ہمارے بچے ہیں، جب انہیں علم آتا ہے تو آگے ہی آتی ہے، جس سے رویہ بدلتا ہے، جس سے زندگی بدلتی ہے۔ تو یہ جو دوئی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش ضرور کریں، انفرادی سطح پر ہی صحیح۔ جہاں آپ دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی کوششیں کریں، وہاں دینی تعلیم کے لیے بھی کسی گھر اچھے معلم کو لگا لیں تو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے۔ تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے، صرف فقط قرآن مجید کا لفظاً پڑھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنا، اس پورے دین کو سمجھنا ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ تو پہلی بات کہ یہ سبب ہے کہ دین اور دنیا کو ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ ہمارے ہاں مسلکی، گروہی، ایک فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کم علم ہیں، کم فہم ہیں، جنہیں ممبر مل جاتا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس سے ضرب پڑ رہی ہے اتحاد بین المسلمین پر۔
تو ہم جہاں کہیں دیکھیں کہ کوئی اس طرح کے فروئی جو باتیں ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر ان کو اتنا حاوی کر دیا جاتا ہے کہ اصل اصول تو پیچھے رہ گئے. صحیح. وہ میں ایک عالم کا پڑھ رہی تھی کہ 90% چیزیں مشترک ہے، تو وہ جو 98%، تو 2% جو تھوڑے بہت اختلافات پائے جاتے ہیں جو ایک روشن خیالی کی علامت ہوتے ہیں کہ ایک رائے کسی جگہ فقہی طور پر یا کسی چیز میں تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، انسان ہے، تو ان چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے، وہ 98% چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ وہی ہے جس سے ہم سب استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو توجیہات جو پیش کرتے ہیں اور جدید دور کی نئی سے نئی اختراعات آ رہی ہیں جس سے اختلافات بڑھ رہے ہیں اور اتحاد کے لیے وہ کوششیں نہیں ہو رہی. تو ہر فرد اگر اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے اللہ میری کاوشوں کو قبول فرمائے اور میں کوشش کروں، تو آپ ان اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے انہیں دبانے کی کوشش کیا کریں. ایک دوسرے کو جو کافر قرار دینے کا جو بڑھ رہا ہے، ایک ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، اس کو دبائیں، اس کو کنڈیم کریں. پھر ایک تیسری چیز جسے میں دیکھتی ہوں وہ ہے کہ ہمارے تعصب پایا جاتا ہے. ہم بعض اوقات پنجابی ہونے پر فخر کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم زبان کے لحاظ سے، علاقائی لحاظوں سے اپنے آپ کو وہ اس سے دوسروں سے الگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر سیاسی مفادات، سیاسی طور پر کسی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم دین کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس میں ہم دوسرے کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تقسیمیں ہیں یہ سب دنیا داری کی ہیں، یہ سب مادہ پرستی پر مبنی ہیں. ان سے باہر آ کر اس آفاقی جگہ پر آئیں کہ جہاں آپ سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں اور اتحاد کے لیے کاوشیں کریں. پھر اس کے بعد میں اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتی ہوں جس میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ زبان اور ہاتھ ان دونوں کو اپنے قابو میں رکھیں. مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے. اور ہاتھ سے یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ مار نہیں رہے، آپ اس کو لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے، مگر ہاتھ سے اشارہ بھی کیا جاتا ہے، غیبت بھی کی جاتی ہے. یہ ہاتھ ہی سے کئی ایسے گناہ کیے جاتے ہیں، چوری کی جاتی ہے، دوسرے کا حق بھی مارا جاتا ہے. اسی طرح زبان کے ذریعے کی عداوتوں کو بڑھایا جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں کو بڑھایا جاتا ہے. پھر اس کی جگہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا چیز دی ہے، اسلام نے عطا کی ہے، وہ ہے سلام. سلام کو پھیلانا. یہ ایک چھوٹا سا جملہ نہیں، یہ محبت کا، اخوت کا پیغام ہے. جب آپ دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، ساتھ اس کے ملا دیتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ساتھ، تو یہ ایک دعا ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ بھائی چارگی کا پیغام ہے، یہ اتحاد کا پیغام ہے. جتنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں اس سے پیار بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو تحائف دینے کو پسند فرمایا. تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب، کسی جگہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے اس کا دل دکھا ہے، وہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، تو آگے بڑھیں، کسی تحفے کے ساتھ اس کے پاس جائیں. اتنے خوبصورت مواقع عطا کیے عیدین کے، اسی طرح خوشیوں کے، کہ آپ ان خوشیوں میں انہیں مت بھولیں. تو جہاں کہیں تھوڑا سا آپ کا اختلاف ہے، تھوڑا سا آپ کی طبیعت یا آپ کے نفس پر گراں گزر رہا ہے، تو وہاں فقط اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے ذہن میں لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اختلافات کو مٹانے کی کوشش کریں. بے شک. اور یہ بہت پیارا آپ نے جو ابتدان پوائنٹ بیان کیا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، کہ فرقہ واریت کو جو ہے ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، بھائی چارگی. اور یہی بات ہے کہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تذلیل کرتا ہے. اب بار بار اپنے رویوں سے، اپنے انداز سے، اپنی زبان سے، اپنے اشارے کنایوں سے تذلیل نہ کی جائے کسی انسان کی، کیونکہ انسان اور خاص طور پر جو مسلمان ہے وہ محبت اور امن کا گہوارہ ہوتا ہے، یعنی اس سے امن اور محبت ہی کی توقع کی جاتی ہے. زرمینہ اب آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجیے جس طرح سے آپ نے بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور بہت خوبصورتی سے ارشاد فرمائی ہیں. آپ ارشاد فرما دیجیے کہ اخوت اسلامی کی جو ضرورت ہے اس تعلق سے، اس کے جو مقاصد ہیں، مقاصد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کی؟
शुक्रिया ज़ैनब, बहुत खूबसूरती के साथ बाजी जान ने अख़ुवत इस्लामी के फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात करने चाहिए उन पर हमारी तवज्जो दिलाई है और रोशनी डाली है, और अफराद की तरबियत के हवाले से बड़े खूबसूरत इक़दामात की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई है कि बेशक अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो जो अख़ुवत इस्लामी की ज़रूरत है वो मुआशरे के अंदर फ़ी ज़माना जो हम पनपते हुए गुनाह देख रहे हैं या ख़राबियाँ देख रहे हैं या रज़ाइल अख़लाक़ देख रहे हैं, उन तमाम को दूर करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिल्लत इस्लामिया एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि अख़ुवत इस्लामी से यगानगत पैदा होती है, माशरे के अंदर एक हुस्न नज़र आता है, इत्तफ़ाक़ का, मोहब्बत का, प्यार का, लिल्हायत का, इखलास का नूर उतरता हुआ महसूस होता है, क्योंकि इसकी बुनियाद तक़वा पर है, इख़लाक़ हसना पर है, एक दूसरे का ख्याल करने पर है और एक दूसरे की इस्लाह करने पर भी है। क्योंकि फ़ी ज़माना देखें इसकी ज़रूरत माशरे के अंदर इसलिए भी है कि मटीरियलिस्टिक हो चुका है इंसान, मादियत परस्ती की जानिब उसका रुझान डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, फिर नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आती हैं, एक दूसरे के लिए बदगुमानी करना, जो कदूरतें पैदा होती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस जानिब अपनी तवज्जो रखें कि क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा जो वज़न होगा हमारे नामा अमाल में वो हुस्न अखलाक का होगा। और देखिए वो हुस्न सलूक जो मैंने आपके साथ किया, आपने मेरे साथ किया, या हमने किसी राहगीर की मदद की, पड़ोसी का ख्याल रखा, किसी की अयादत की, किसी की हाजत रवाई की, किसी की मुश्किल वक्त में उसकी मदद के लिए पहुंच के, किसी को अपने वक्त से, इल्म से, किसी भी तरह से उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि फ़ी ज़माना देखिए जायदाद के झगड़े इतने उरूज पे समटाइम्स फैमिलीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं, और हम उसके यानी शाहिद होते हैं कि वो इस कदर लड़ते हैं कि भाई भाई के खून का प्यासा होने लगता है। तो फ़ी ज़माना इस जानिब भी तवज्जो की ज़रूरत है अख़ुवत के लिए, कि हम देखें कि हमें अल्लाह ने रिश्ते क्यों अता किए हैं, इनका मकसद क्या है, और हम उन रिश्तों की कदर करें, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आएँ, वालिदैन के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने छोटों पर रहम करें, उनके साथ शफ़क़त के मामलात को इख्तियार करें, तभी हम अख़ुवत के जज्बात को माशरे में आम कर सकते हैं। और अगर उनके आपस के ताल्लुकात ज़ैनब ठीक नहीं हो तो फिर आप खुद भी नोटिस करती होंगी सोसाइटी के अंदर कि दुश्मन या जो लोग आपके ऑपोजिट होते हैं वो उसका बड़ा फायदा उठा रहे होते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो अख़ुवत इस्लामी है उसका मकसद है अमन व मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करना, इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करना, मसावात कायम करना, असबियत और तासुब का ख़ात्मा करना। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया के हर फ़र्द को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की ज़रूरत है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की भी, क्योंकि बेशक जो दिलो जान से उन पे कुर्बान होता है पाता है दिल की चमक, कामिल इंसान होता है, रखता नहीं तलबे ज़माना वो महमूद, दरअसल वो ज़माने का सुल्तान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं और ज़रमीना नासिर साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं। दोनों ही का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। डॉक्टर साहिबा आप तशरीफ़ लाई, ज़रमीना आप तशरीफ़ लाई हैं। भाईचारगी के हवाले से, अख़ुवत के हवाले से, भाई बंदी के ताल्लुक़ से बहुत प्यारी गुफ्तगू आज की नशिस्त में हुई। और अहले ईमान यानी अहले इल्म का तकाज़ा, अहले मोहब्बत का तकाज़ा, अहले उल्फत का तकाज़ा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चूँकि भाई है तो वो जुल्म नहीं करता, दूसरे पर ज़्यादती नहीं करता और ख़ास तौर पर मददगार होता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इतने खूबसूरत हमें तालीम अता फरमाई है कुरान मजीद के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के ज़रिए, तो हमें मददगार होना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, उल्फत का जो रवैया है वो रवा रखना है, जुल्म नहीं करना है, ज़्यादती नहीं करनी है। और अब यही मैसेज आज के इस प्रोग्राम से यानी मेरी पहचान के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारी ज़ात से हमारे यहाँ मेहमान शख्सियात जो मौजूद हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात क्लिक कर जाए और हमारे लिए सदका जारिया हो जाए। फ़ी अमान अल्लाह।